دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جو کہ میں نے قرآن مجید کی آیات کریمہ پڑھی ہے اور جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے جب ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو پھر ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ ملائکہ نے کہا، ارشاد باری تعالی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ ان فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آیا زمین میں ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا جو اس میں فساد کریں، خون بہائیں، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تجھ کو پاک سمجھتے ہیں ان صفات سے جو تیرے لائق ہی نہیں ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ارشاد ہوتا ہے خالق نے فرشتوں کو جواب دیا، میرے ملائکہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آیات کریمہ کی روشنی میں جو اللہ نے فرشتوں سے گفتگو کی ہے، بات کی ہے، مخاطب کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ نے کائنات بنائی اور کائنات بنانے کے بعد اللہ نے چاہا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کروں، اللہ نے چاہا کہ میں اس کائنات کو سجا دوں، تو ملائکہ اس وقت موجود تھے، کیونکہ کائنات بنانے کے بعد ملائکہ وجود میں آئے اور اللہ ان سے مخاطب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے ملائکہ میں چاہتا ہوں زمین پر خلیفہ بناؤں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا خالق کائنات کہ تم اس کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا۔ اے خالق لم یزل، ہم التجا کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ضرورت نہیں ہے، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری بلندی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہے، اسے کیوں پیدا کرتا ہے؟ تو انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک اعتراض کیا
اور کہا کہ یہ تو خون بہے گا، حالانکہ ملائکہ مستقبل کے بارے میں وہ زیادہ نہیں سوچ سکتے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے وحی کرتا ہے وہ اسی حد تک رہتے ہیں۔ لیکن اس بارے میں مختلف تاریخیں ہیں، روایات ہیں کہ پہلے ایک مخلوق، وہ بھی جنات کی مخلوق، انہوں نے اتنا جھگڑے کیے، فساد کیے، جس کی وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ انہوں نے، وہ تو ایک عنصر تھی، یعنی آگ سے جنات تھے، اور یہ 4 عناصر کا مجموعہ ہے، اور چاروں عناصر جو ہیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، یہ متضاد عناصر ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ملائکہ نے کہا تو یہ تو فساد کرے گا۔ پہلے جنات جو پیدا کیے تھے تو انہوں نے کتنا فساد کیا، وہ تو ایک آگ سے تھے، اس میں آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ تو خالق نے فرمایا اس بات کو میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم وہی کچھ جانتے ہو جس کو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، جو تمہارے ذہن میں، تمہارے تصور میں ہے، بس جو کچھ آنے والا ہے تم نہیں جانتے، اور جو میری معصیت ہے، جو میرا مقصد ہے، تم میرے مقصد کو نہیں جانتے، اس لیے تمہیں زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے آیت نمبر 30 ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بجائے ایک مخلوق کو آباد کروں گا جسے تم نہیں جانتے، اور جو تم میں کافر ہے اسے بھی میں جانتا ہوں، یعنی شیطان۔ اللہ تو جانتا تھا کہ شیطان نے انکار کرنا ہے، تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور خالق کائنات نے آدم کو وہ آسماء، وہ نام بتا دیے۔ جب امتحان لینا تھا تو خدا نے پہلے تعلیم کیے تھے، اب خدا نے آدم کو کل نام تعلیم کر دیے۔ حضرت نے فرمایا پیغمبروں اور محمد و علی، فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے نام ہے مبارک، اور ائمہ تحرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرامی، اور ان کے چند برگزیدہ شیعوں پیروکار اور ان کے دشمنوں کے اور ان عاصیوں کے نام، لہذا یہ اللہ نے پہلے بتا دیے تھے۔ اس کے بعد ثم اعرضهم علی الملائکۃ، پھر وہ نام بتائے فرشتوں کے سامنے، کہا کہ بتاؤ یہ نام کن کے ہیں، یہ کون ہستیاں ہیں جو نام میں نے آپ کو دکھلائے ہیں۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا ان کے ذہن میں نہ آیا، پھر کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم، اے خالق کائنات تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو کچھ تو نے ہمیں علم دیا تھا ہم وہی جانتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ انک انت العلیم، یقیناً تو جاننے والا ہے۔ اچھا، خدا نے کہا ٹھیک ہے، اب دیکھ لیا یہ نام آپ کے سامنے رکھے میں نے، تجھے نہیں ہے، اب میں یہ نام آدم کے سامنے رکھتا ہوں، آدم کے سامنے پیش کرتا ہوں، آدم کے سامنے لاتا ہوں، لہذا دیکھتے ہیں آدم ان کے نام بتا دیتا ہے، پہچان کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، تو خالق نے حکم دیا اے آدم ان جو اسماء ہیں ان کے نام بتا دو۔ فلما انباہم باسمائہم، پس آدم نے
ان کے نام بتلا دیے تو ان کو پہچانا۔ اسی وقت خدا نے ملائکہ سے عہد و پیمان لیا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کو نبی ذات پر فضیلت دیں۔ قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، پھر خداوند تعالی عالم نے فرمایا کیا تم میں سے میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ اور مخفی باتوں کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو ظاہر ہیں اور وہ چیزیں بھی جانتا ہوں جو چھپی ہوئی ہیں۔ لہذا خالق کائنات نے یہ واضح کر دیا کہ دیکھو تم تو اس کی مخالفت کر رہے تھے، جو چیز میں نے تمہارے سامنے جو نام پیش کیے آپ نہیں بتا سکے اور آدم کے سامنے پیش کیے تو اس نے بتا دیے۔ لہذا علمی مقام کے لحاظ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، علمی لحاظ سے آدم کو مقام فضیلت ملا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسانیت کو، انسان کو، ابو البشر کو یعنی حضرت آدم کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آخرکار فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے تم سجدہ تعظیمی کرو۔ لہذا انسان کا بہت بڑا مقام ہے۔ دین اسلام یا درس اسلام میں یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہم ان پر غور و فکر بھی کریں اور سمجھیں کہ خالق کائنات نے ہمارے اوپر کتنے احسانات فرمائے ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین مبین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔